لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ مولانا العظیم. حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ رب العزت جل شانہ کا ہم پر بے پناہ کرم ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا. حاضرین محترم، جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے وہ سورہ بقرہ کی 30/9 نمبر کی آیت ہے. 30/9 39ویں آیت. اللہ تعالی فرما رہا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم میں جانے والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں. جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول کر لیا اور آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ بی بی حوا کو حکم دیا کہ اب زمین میں رہو، کاشتکاری کرو، یہاں تمہاری اولاد ہوگی، اولاد کی اولاد ہوگی، پوری دنیا انسانوں سے بھر جائے گی. تو جو میرے قانون پہ عمل کرے گا اس کو تو نہ رنج ہے نہ اس کے لیے کوئی خوف کی بات ہے. مگر یہ بھی یاد رکھو، جو ہمارے پیغام کو نہیں مانے گا، والذین کفروا، جو لوگ کفر کریں گے، وکذبوا بآیاتنا، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، ہمارے احکام آئیں گے، ہمارے پیغمبر ہماری باتیں سنائیں گے، جو لوگ ان باتوں کو جھٹلاتے رہیں گے ان کا انجام کیا ہوگا؟ ان کا انجام یہ ہوگا کہ وہ جہنم میں جائیں گے. وجہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ہمیں کسی قانون کا پابند بن کر رہنے کے لیے رکھا گیا ہے، اور وہ قانون ہے اللہ کا قانون. انسان کا بنایا ہوا قانون، اس میں غلطی بھی ہو سکتی ہے اور صحیح بات بھی ہو سکتی ہے، مگر جو قانون اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اتارا جائے اس کو شریعت کہتے ہیں. شریعت کے اندر رد و بدل کی گنجائش نہیں ہے. جو شریعت آج سے 10 سال پہلے تھی وہی آج بھی ہے، جو شریعت آج سے 1400 برس پہلے تھی وہی شریعت آج بھی ہے. ایسا نہیں کہ زمانہ گزرتا جائے شریعت کے اندر تبدیلی لائی جائے، ایسا ہرگز نہیں. جو حکم نکاح کا پہلے تھا وہی حکم آج بھی ہے، جو حکم طلاق کا پہلے تھا وہی حکم آج بھی ہے، جائیداد کی تقسیم کا جو حکم پہلے تھا وہی حکم آج بھی ہے، حج ادا کرنے کا طریقہ پہلے جو تھا آج بھی وہی ہے، نماز ادا کرنے کا طریقہ پہلے جو تھا آج بھی وہی ہے، روزہ رکھنے کا وقت، روزہ توڑنے کا وقت
جو پہلے تھا سحری افطار کا وقت آج بھی وہی وقت ہے۔ تو شریعت میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، کوئی تبدیلی آ نہیں سکتی۔ تو جو لوگ انکار کر دیتے ہیں وہ لوگ مجرم ہیں، اللہ کے مجرم ہیں، کھاتے ہیں اللہ کا رزق اور نافرمانی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، بستے ہیں اس زمین پر جس زمین کو اللہ نے بنایا ہے اور اسی زمین پہ رہ کر اس کی نافرمانی کرتے ہیں، جیتے ہیں تو ہوا سے سانس لے کر، اور یہ ہوا اللہ کی بھیجی گئی ہوا ہے، اس کی بھیجی گئی ہوا سے سانس لے کر زندہ رہتے ہیں اور اسی کی نافرمانی کرتے ہیں۔ تو پھر بتاؤ کیا یہ لوگ مجرم نہیں ہیں؟ یہ لوگ گنہگار نہیں ہیں؟ کیا یہ سزا کے قابل نہیں ہیں؟ کیا انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے؟ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم لوگوں کا یہ گمان ہے کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ وانکم الینا لا ترجعون، اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، کیا ایسا تمہارا گمان ہے؟ اگر ایسا گمان ہے تو بالکل غلط گمان ہے تمہارا۔ تم کو ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں رکھا گیا ہے، وہ مقصد ہے بندگی، اللہ کی بندگی۔ اللہ کی بندگی کیا ہے؟ اللہ کو معبود مان کر اللہ کے قانون پر عمل کرنا، اور اللہ کا قانون ہم کو اللہ کے پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملا ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یعنی یہ جو زندگی تمہیں ملی ہے بندگی کے لیے ملی ہے۔ جو زندگی بندگی کے بغیر گزر جاتی ہے اس زندگی کی وجہ سے انسان کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو جو لوگ انکار کرتے ہیں وہ مجرم ہیں۔ اور انکار کا طریقہ کیا ہے؟ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، اللہ کی آیتیں، قرآن مجید کی باتیں، قرآن مجید کی آیتیں، قرآن جو جو بتاتا ہے اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو جو بتاتے ہیں ان باتوں کا انکار کر دیتے ہیں۔ قرآن نے کہا کہ مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ ہونا پڑے گا، جب دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے تو تمہیں اس زندگی کا حساب دینا پڑے گا، تم نے یہ زندگی کیسے گزاری، یہ قرآن کہتا ہے۔ مگر جو کافر ہیں وہ اس عقیدے کا انکار کرتے ہیں، اور ان کا یہ اعتراض ہے کہ جب انسان مر جائے، اس کا جسم مٹی میں گھل مل جائے، اس کی ایک ہڈی تک باقی نہ رہے بلکہ اس کا جسم چورا چورا ہو جائے، تو پھر یہ آدمی کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ یہ کافروں کا اعتراض ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، اے انسان جس رب نے تجھے نطفے سے پیدا کیا، نطفہ بڑھتے بڑھتے خون کا یہ بن گیا، خون کا لنڈا بن گیا، پھر یہ گوشت کا لوتھڑا بنا، اس لوتھڑے پر ہڈیاں آئیں، پھر گوشت چڑھایا گیا، اس پر چمڑی چڑھائی گئی اس کے اوپر، پھر تجھے زندہ بنا کر تیری ماں کے شکم سے نکال کر تجھے اتنی زندگی دے کر تجھے جوان بنایا، مضبوط بنایا، وہ پروردگار کیا تیرے مرنے کے بعد دوبارہ تجھے زندہ نہیں کر سکتا؟ ضرور کر سکتا۔ عقیدہ آخرت کا انکار کرتے ہیں کافر، دوبارہ جی اٹھیں گے اس کا انکار کرتے ہیں۔ جو لوگ اس طرح انکار کرتے ہیں ان کے لیے یہی سزا ہے کہ انہیں جہنم میں رکھا جائے۔ اولئک اصحاب النار، وہ لوگ تو جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں۔ دیکھیے مومن بھی جہنم میں جائے اپنے گناہوں کی وجہ سے،
ہاں اگر اللہ معاف کر دے کسی مومن کو تو وہ جہنم میں گئے بغیر جنت میں جائے. اگر اللہ کسی مومن کو اس کے گناہ کی سزا چکانا چاہے اور اسے جہنم میں بھیج دے تو جہنم میں رہے گا، مگر ہمیشہ ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ ایک مدت تک رہے گا. پھر جب اس کے جرم کی سزا پوری ہو جائے گی تو اسے جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا عقیدہ توحید کی بنیاد پر. اس کے دل میں جو ایمان ہے آخرت پر، اس کی وجہ سے. ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص بڑا مجرم ہوگا، اسے جہنم میں رکھا جائے گا، جلتے جلتے وہ ایک کوئلہ بن جائے گا، کولسے کی طرح ہو جائے گا. پھر جب اس کی رہائی کا وقت آئے گا تو اسے نکالا جائے گا، اس کو نہلایا جائے گا، پھر اس کے اوپر کی ساری کثافت نکل جائے گی، جہنم کا پورا اثر نکل جائے گا. اس اثر کے نکل جانے کے بعد دوبارہ اسے جنت میں بھیجا جائے. جس شخص کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہو، اس شخص کو اللہ تعالیٰ ضرور بضرور جنت میں بھیجے گا. کوئی یہ نہ سوچے کہ میں تو مومن ہوں، اگر اللہ سزا بھی دے تو چند دن دے گا. یہ حماقت ہے، کیونکہ ایک لمحے کے لیے بھی تم اللہ کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے. ایک لمبی مدت اللہ کے عذاب میں کیسے رہو گے؟ ہمیشہ اللہ کے عذاب سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے. وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، یہ دعا کا حصہ ہے کہ اے پروردگار ہم کو جہنم کے عذاب سے بچائے. دیکھیے ہم فخر نہیں کر سکتے کہ ہم جنت میں جائیں گے، مگر اسی وقت یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تو ہم کو جہنم میں جلاتا ہے تو جلا دے، یہ نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی ہمارے اندر طاقت نہیں ہے. ایک عربی شاعر عرض کرتا ہے، الہی لست للفردوس اہلا، الہی لست للفردوس اہلا، اے اللہ میں جنت میں جانے کے قابل نہیں ہوں. ولیکن لست اقوی، ولیکن ولا اقوی علی نار الجحیم. الہی لست للفردوس اہلا ولا اقوی علی نار الجحیم. جہنم کی آگ کو برداشت کرنے کی طاقت بھی میرے اندر نہیں، نہ جنت میں جانے کی لیاقت، نہ جہنم کو برداشت کرنے کی طاقت. بس ایک ہی راستہ رہ گیا ہے، پروردگار تو کرم کر دے، تو فضل کر دے. ہمیشہ اللہ سے فضل مانگو، اپنے عمل کی جزا مت مانگو. عمل کی جزا اللہ دے گا. پروردگار فرماتا ہے اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے. اپنے عمل پہ ناز کرنا اور اللہ سے اس طرح مانگنا گویا کہ ہمارا حق ہم مانگ رہے ہیں، اس کی اجازت نہیں. آپ نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتے ہیں، جب مسجد سے نکلتے ہیں تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں تجھ سے تیرا فضل مانگتا ہوں، میرے عمل کا عوض نہیں مانگتا، تیرا فضل مانگتا ہوں. ایک مشہور واقعہ ہے، بنی اسرائیل میں ایک بڑا عبادت گزار نیک انسان تھا، اس کا انتقال ہو گیا. جب انتقال ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ اے میرے بندے، میں تیرے عمل کی جزا دوں یا تجھ پر مہربانی کروں؟ میں تجھ پہ مہربانی کروں یا عمل کی جزا دوں؟ یعنی تجھے میرے فضل پہ بھروسہ ہے یا تیرے عمل پہ بھروسہ ہے؟ جب یہ پوچھا تو اس بندے نے سوچا کہ میری اتنی لمبی زندگی نیکیوں میں گزر گئی،
عبادتوں میں گزر گئی، میرا عمل مجھے بچا لے گا، فضل کی کیا ضرورت، رب کے فضل کی کیا ضرورت، میرا عمل مجھے بچا لے گا۔ لہذا عرض کرنے لگا کہ اے پروردگار، میں میرے عمل کا ثواب تجھ سے مانگتا ہوں۔ تو اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کے سارے عمل ایک طرف رکھو، اور میں نے اسے ایک نعمت دی ہے، آنکھ، زندگی بھر آنکھ سے وہ دیکھتا رہا، اس نعمت کا اس نے کتنا شکر ادا کیا ہے، یہ جائزہ لو۔ جب جائزہ لیا گیا تو آنکھ جیسی نعمت کا اس نے کبھی شکریہ ہی ادا نہیں کیا، دیکھتا ہے مگر آنکھ خدا کی نعمت ہے، اس کا شکر ادا نہیں کیا۔ تو ناشکری کا جو گناہ کیا ہے، میری ناشکری کا جو گناہ کیا ہے، اس گناہ کو مٹانے کے لیے اس کے عمل کو عوض بناؤ، سارے عمل ختم ہو گئے، ناشکری کا گناہ یوں ہی باقی رہ گیا۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ اسے جہنم میں ڈال دو، کیونکہ اس کا عمل اسے کم نہیں آیا، عمل اس کا کم تھا، میری نعمت بڑھ گئی۔ پھر اس بندے نے تڑپ کر عرض کی کہ اے میرے مولا، میں عمل کی جزا کا طلبگار نہیں ہوں، میں تجھ سے تیرے فضل کا طلبگار ہوں۔ تو اللہ نے کہا میرے فضل سے اسے جنت میں بھیج۔ ہمارے پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لن يدخل احدكم الجنت الا بفضل ربی، تم میں کا کوئی شخص میرے رب کی مہربانی کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا، میرے رب کی مہربانی کے بغیر جنت میں جا نہیں سکتا۔ صحابہ نے یہ سنا تو بڑے ادب و احترام سے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، ہمارا معاملہ تو ایسا ہی ہے کہ رب کے فضل کے بغیر ہم جا نہیں سکتے، ہماری نیکیاں بہت کم ہیں، آپ تو نبیوں کے سردار ہیں، کیا آپ کے لیے بھی اللہ کے فضل کی ضرورت ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، سنو میرے رب کی جب تک مجھ پہ مہربانی نہیں ہوگی میں بھی جنت میں نہیں جاؤں۔ یہ ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بندی۔ تو رب کا فضل چاہیے، اگر رب کا فضل نہ ہو تو کوئی جنتی بن نہیں سکتا۔ تو پھر آگے کی آیت پڑھیے، آیت نمبر 40، یا بنی اسرائیل، یہاں پہ رکوع بدل گیا، سورہ بقرہ کے 4 رکوع ختم ہو گئے، اب 5واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کے اولاد۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام، یہ ایک شخص کے کئی نام ہوتے ہیں، اسی طرح یعقوب علیہ السلام کے 2 نام تھے، ایک نام تو یعقوب اور دوسرا نام اسرائیل۔ یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، یعنی اے وہ لوگ جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں پیدا ہوئے، یہ سب یہودی تھے، جتنے یہودی تھے وہ یعقوب علیہ السلام کے اولاد سے، اور نصارہ بھی بنی اسرائیل ہی میں۔ تو اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی، یاد کرو میری نعمت، التی انعمت علیکم، وہ نعمت جو میں نے تم پہ اتاری، رب کی نعمت کو یاد کرو۔ ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی نعمت کا ذکر کرتے رہو۔ ایک جگہ فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے بندے تیرے رب کی نعمت کا تو چرچا کرتے رہے، باتوں باتوں میں رب کی نعمت کی بات کر، شکایت کب تک کرے گا خدا کی؟ جبکہ خدا کی شکایت جائز ہی نہیں ہے۔ شکایت اس کی جاتی ہے جو دینے میں کمی کر دیتا ہے، مولا تو دینے میں کمی کرتا ہی نہیں۔
پھر اس کی شکایت کیسے؟ اگر ہمیں نہیں مل رہا ہے تو یہ ہماری جھولی کی تنگی ہے۔ کوئی لایا برتن 2 لیٹر کا برتن لایا اور شکایت کرتا ہے صرف 2 لیٹر دیے مجھے، 3 لیٹر نہیں دیے، تو لوگ کہیں گے کہ 3 لیٹر کیا 300 لیٹر بھی دیں گے، مگر تیرا برتن 2 لیٹر کا ہی ہے نا، 2 لیٹر کا ہی برتن ہے، کیا کیا جائے؟ اس سے بڑھ کر دیں گے تو بھی تجھے نہیں ملے گا، کیونکہ تیرا برتن 2 لیٹر ہی کا ہے۔ اسی طرح ہماری جھولی جتنی ہے اتنا پروردگار نوازتا ہے۔ شاعر عرض کرتا ہے، میری ہی جھولی ہے تنگ یارب، میری ہی جھولی ہے تنگ یارب، تیرے خزانے میں کیا نہیں؟ تیرے خزانے میں تو سب کچھ۔ دیکھیں کوئی تیار کر دیا، 100 روٹیاں تیار کر کے رکھا ہے، آپ جا کے 3 روٹیاں کھاتے، کھا کر اس کے اوپر نہیں کھا سکتے آپ، 3 روٹیاں کھانے کے بعد پیٹ بھر گیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پیٹ کو لمیٹڈ بنایا ہے، اگر انلمیٹڈ بنا دیتا پیٹ کو تو حالت کیا ہوتی؟ کھاتے رہتے لوگ، کیونکہ زبان میں تو مزہ ہے اور پیٹ انلمیٹڈ ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں، تو کھاتے ہی سارا دن گزار دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے پیٹ کو کیا بنا دیا؟ محدود بنا دیا، محدود یعنی لمیٹڈ بنا دیا۔ 3 روٹیاں کھا کر آنے کے بعد آپ شکایت کرتے 3 روٹیاں کھلایا بھائیوں نے، 3 ہی کھلایا۔ جب اس سے پوچھے تو وہ بولے گا میں 50 روٹیاں رکھا، 3 کھا کر چلے گئے ہو، کیوں بھائی 3 ہی کھائے؟ شکایت کر رہے ہو، کیا کرنا، 3 سے زیادہ کھانے ہوتا نہیں نا بولے، تو شکایت بھی کر رہے ہیں اور پھر عذر یہ پیش کرتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا۔ یہی حال ہے بندے کا، بندہ یہ چاہتا ہے کہ مجھے یہ بھی مل جائے وہ بھی مل جائے، ملے گا تو تجھے سب کچھ، مگر تیری جھولی کتنی ہے یہ دیکھ۔ اگر تیری جھولی سے بڑھ کر تیرا رب تجھے دے دے تو تیری جھولی پھٹ جائے گی، پھر تو کچھ لینے کے قابل نہیں رہے گا۔ ایک جگہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، اگر اللہ تبارک و تعالی اپنے تمام بندوں کے لیے رزق میں کشادگی دے دے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو یہ بندے زمین میں بغاوت کرنے لگ جائیں گے، سرکشی کریں گے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی رزق کو روک لیتا ہے، روکتا ہے تم کو سدھارنے کے لیے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ تعالی رزاق ہے، اس کا کرم ہے کہ وہ رزق دیتا ہے، پھر اس کا کرم ہے کہ وہ پیٹ بھر دیتا ہے۔ اگر پیٹ نہیں بھرا اللہ تعالیٰ تو ہماری حالت کیا ہوگی؟ دیکھیے کئی بیماریاں ہیں، ان میں ایک بیماری ہے، اس کا نام ہے جوع البقر۔ جوع البقر یہ بیماری جسے آ جاتی ہے اس کی بھوک مٹتی ہی نہیں، 10 روٹیاں کھایا 20 روٹیاں کھایا تبھی بھوک نہیں مٹتی، کھاتے کھاتے یہ جو غذا کی تھیلی ہے یہ تھیلی پھیل جاتی، آخر تھیلی پھٹ جاتی، مر جاتا، مگر میری بھوک مٹ گئی، مجھے بس ہے نہیں بولے گا۔ تو ایسا بیمار اسے کہتے ہیں جوع البقر کا بیمار۔ تو ویسی بیماری اگر آ جائے تو کیا پریشانی ہوگی؟ تو رزق دیتا ہے، یہ اس کا کرم ہے، رزق دینے کے بعد سیری دیتا ہے۔ سیری کا معنی کیا؟ پیٹ جو بھر جاتا اسے کہتے ہیں سیری ہو گئی، شکم سیر ہو گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ اے پروردگار، میری ایک خواہش ہے کہ سمندر میں جتنی مچھلیاں ہیں ان مچھلیوں کو ایک دن میں دعوت کرا دو،
اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے سلیمان ان کو کھلانا میرا کام ہے، تو کر نہیں سکتا؟ نہیں، میری خواہش، تو نے مجھے سب کچھ نوازا ہے، تیری مہربانی ہے، میں ان مچھلیوں کو کھلاؤں گا ایک دن۔ تو اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، کھلا دے۔ تو پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس خطے میں جو سمندر تھا وہاں کی مچھلیوں کو کھلانے کے لیے بہت سی چیزیں تیار کی۔ مچھلیاں کیا کھاتی ہیں؟ جو انہیں مل جاتا وہ کھا لیتے ہیں۔ اب ان کی ضیافت کروانا، تو سب سے پہلے ایک چھوٹی مچھلی آئی۔ بڑی مچھلیوں نے کہا کہ پہلے تو جا کر کھا، پھر بعد ہم کھائیں گے۔ تو مچھلیوں کو گوارا نہیں تھا، ہم کو روزانہ رب کھلاتا ہے، آج ہم ان کے حوالے ہو گئے۔ تو جتنا بنا تھا وہ جب کھلانے لگے تو چھوٹی مچھلیاں پورا کھا کر کہا اے سلیمان میرا رب روزانہ مجھے کھلاتا ہے مگر بھوکی رہنے نہیں دیتا، آج تو نے مجھے کھلایا ہے مگر میری بھوک باقی۔ پتہ چلا کہ بھوک جو مٹتی ہے یہ خود خدا کا بہت بڑا کرم ہے۔ تو کھلانا بھی اس کا کرم ہے، پیٹ کا بھر دینا یہ اس کا کرم ہے، اور اس کے بعد تیسرا کرم یہ ہے کہ کھائی ہوئی غذا کو ہضم کروا دینا۔ اگر ہضم نہیں ہوئی تو کتنی مصیبت آئے، کتنے لوگ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ہضم برابر نہیں ہوتا، ڈائجسٹ نہیں ہوتا۔ اپنی کھائی ہوئی غذا کو ہضم کرنے کے لیے جانا ڈاکٹر کے پاس، اس کی فیس دینا، اس کی قیمتی دوائیں لینا، وہ قیمتی دوائیں کھا کر اس کے بعد وہ غذا ہضم ہوتی ہے۔ کسی کو ایسا بھی ہو جاتا ہے، کبھی ایسا وقت آ جاتا ہے۔ تو قوت ہاضمہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ ہم اللہ کی نعمتوں کو گنتے جائیں گے تو نعمتوں کی بہت بڑی فہرست تیار ہو جائے گی، اتنی بڑی فہرست تیار ہو جائے گی کہ ہم خدا کی نعمتوں کو گنتے تھک جائیں گے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو لا تحصوها، گن نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر بندہ کرتا ہے، جب شکر کرنا چاہے تو اس کا پہلا اسٹیپ، پہلا زینہ کیا ہے؟ پہلا زینہ ہے یا پہلا اسٹیپ ہے اللہ کی نعمت کو یاد کرنا۔ جب نعمت کو ہی یاد نہیں کرے گا تو شکر کیسے کرے گا؟ تو خدا کی کتنی نعمتیں ہیں، ہمارے سر کے اوپر سے لے کر ہمارے تلوے کے نیچے تک اللہ کی نعمت ہی نعمت ہے جو ہمیں گھیرے ہوئے ہے۔ تو اس کی نعمتوں کو ہم کہاں سے گن سکیں؟ نعمتوں کو یاد کرو، نعمت دینے والے پہ قربان ہو جاؤ کہ اس نے ہمیں یہ نعمت دی۔ دیکھیے نعمت کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، قیمت پہ جو چیز دی جاتی ہے اس کا نام نعمت نہیں ہے۔ مثلا کسی نے آپ کو کپڑا دیا، 1 میٹر کپڑا 1000 روپے آپ سے لے لیا، 500 روپے لے لیا، تو آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے مجھے نعمت دی ہے، آپ کہیں گے کہ دیا تو کیا مجھ سے لے لیا۔ اگر کوئی مفت میں آپ کو دیتا ہے تو آپ کہیں گے اس نے بڑا احسان کیا مجھ پر، دیا ہے لیکن 1 پیسہ بھی نہیں لیا۔ بتاؤ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں کہ کسی نعمت کا پیسہ اللہ نے لیا۔ 2 آنکھ دیے، 1 آنکھ آپ ڈونیٹ کرتے ہیں تو کتنے لاکھ ملیں گے؟ 1 آنکھ آپ کسی مریض کو دے رہے ہیں، آئی ڈونیشن کرتے ہیں تو کتنے لاکھ آپ کو مل جائیں گے؟ وہ اتنے لاکھ کی قیمت والی آنکھ آپ کے پاس ہے، کتنا بڑا کرم۔ تو اللہ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ اے بنی اسرائیل جو نعمت میں نے تم پر کی ہے اس نعمت کو یاد کرو۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي، میرا جو عہد ہے
میں نے جو تم سے وعدہ لیا ہے اسے پورا کرو، اوفی بعہدکم، تم سے جو وعدہ میں نے کیا ہے وہ میں پورا کروں گا۔ تم نے مجھ سے وعدہ کیا کہ تم عبادت کرو گے، میں نے تم سے وعدہ کیا کہ میں تمہیں جنتی بناؤں گا۔ تم نے وعدہ کیا کہ میرے قانون پہ چلو گے، میں نے وعدہ کیا کہ میں جہنم سے تمہیں بچاؤں گا، تو تم تمہارے وعدے پہ قائم رہو، میں میرے وعدے کو پورا کروں گا۔ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، اور مجھ سے ہی ڈرتے رہو، مجھ سے ڈرو، تو پھر میرے قانون پہ عمل کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ اگر میرا خوف تمہارے دل میں نہیں ہے تو تمہاری زندگی منمانی زندگی بن جائے، تمہاری زندگی شیطانی زندگی بن جائے۔ انسان گناہ سے کب بچتا ہے؟ کب بچتا ہے انسان گناہ سے؟ آسان نسخہ ہے، خدا کا خوف آتا ہے تو گناہ سے بچ جاتا ہے، خدا کا خوف آتا ہے تو گناہ سے بچ جاتا ہے۔ خدا کو جب بھول جاتا ہے تو گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے پروردگار نے بنی اسرائیل سے کہا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، مجھ سے ہی ڈرو، مجھ سے ڈر کر زندگی گزارو تو تم سے گناہ نہیں ہوگا۔ اگر مجھے بھول جاؤ گے تو شیطان تم پر حاوی ہو جائے گا اور تم گناہ میں پھنسو گے، گناہ میں پھنسو گے تو دنیا میں بھی تمہیں سزا ملے گی جب تم حکومت کے ہاتھوں گرفتار ہو جاؤ گے، اور آخرت میں جو سزا ملے گی وہاں تم کسی بھی صورت میں بچ کر نکل ہی نہیں سکتے۔ خدا کی گرفت سے کون بچ سکتا ہے؟ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب قدیر ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت میں فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الفاتحہ۔ بسم اللہ۔